السلام علیکم، میرا نام حفصہ باسوٹو ہے اور آج میں ایک اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کو ڈسکس کروں گی جس کو سائیکالوجی کی فیلڈ میں میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کا نیم دیا گیا ہے، جو کہ ایک سیریس مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے۔ یہ صرف اداسی نہیں ہوتی بلکہ ایک کلینیکل ڈس آرڈر ہے جو انسان کی سوچ، جذبات اور روزمرہ زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کیا ہے؟ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کم از کم 2 ہفتوں تک لگاتار اداسی، مایوسی یا انٹرسٹ کی کمی محسوس کرتا ہے۔ DSM-5 کے مطابق اگر کوئی بھی شخص کم از کم 2 ہفتوں کے لیے ایسی سچویشن سے گزر رہا ہو جس میں جو بھی اس کے سمٹمز بتاؤں گی اس میں سے 5 سمٹمز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کم از کم اس میں سے 5 کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ سمٹمز کون سے ہیں؟ ایک ہے ڈپریسڈ موڈ، یعنی کہ بہت زیادہ اداس رہنا، زیادہ تر دن کا حصہ اداسی میں گزارنا، چپ چاپ کسی بھی خیالوں میں یا پھر خالی پن محسوس کرنا یا پھر رونا آنا۔ سیکنڈ نمبر پر ہے انٹرسٹ یا پلیجر میں کمی، جس کو ایک خاص ٹرم دی گئی ہے انہیڈونیا۔ اس میں کوئی بھی شخص جو کہ پہلے کسی ایک خاص چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا تھا، اس میں بھی انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے اور ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بھی وہ زیادہ جو انٹرسٹ ہے وہ نہیں لیتا اور اس میں پلیجر کی کمی ہوتی ہے۔ پلیجر کسی چیز سے بھی اس کو پلیجر نہیں ملتا اور اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہے ویٹ یا ایپیٹائٹ میں تبدیلی، یعنی کہ کسی بھی شخص کا کسی خاص وجہ کے بغیر وزن کا کم ہونا یا وزن کا بڑھنا، یعنی کہ جو ایپیٹائٹ ہے ہماری بھوک لگنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے اس میں تبدیلی آنا، وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا کم ہو سکتی ہے۔ فورتھ نمبر پر ہے نیند کے مسائل، یعنی کہ یا تو بہت زیادہ نیند آ سکتی ہے یا پھر جس کو انسومنیا ہائپر سومنیا کہتے ہیں، یا پھر نیند نہ آنا، نیند کا بالکل نہ آنا، یا پھر سونے کے لیے مشکل ہونا، بہت زیادہ انتظار اور کوشش کے بعد نیند آنا، اور وہ نیند بھی پرسکون نہیں ہوتی، اٹھنے کے بعد بھی انسان اسی سیم کنڈیشن میں واپس چلا جاتا ہے، یعنی کہ اداسی اور لاس آف انٹرسٹ۔ اوکے، 5 نمبر پر ہے سائیکو موٹر چینجز، یعنی کہ جو حرکتیں ہوتی ہیں اس میں جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان میں چینجز آنا، وہ بے چینی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، یعنی کہ لوگ اس کے جو جیسچر ہے، اس کے باڈی امیج ہے، اس سے بھی نوٹس کر لیتے ہیں کہ یار یہ ڈھیلا ڈھالا شخص بیٹھا ہوا ہے، واٹ ہیپن وتھ دیم۔ کہ تھکن یا انرجی کی کمی، ہر وقت تھکن محسوس کرنا، ووت لیسنس یا گلٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو بیکار سمجھنا یا بے وجہ گلٹ فیل کرنا، کسی بھی بات کو لے کر کے یہ چیز میں نے غلط کر دی ہے یا میں یہ نہیں کر پا رہا، فار ایگزامپل میں ایگزام میں فرسٹ پوزیشن حاصل نہیں کر پا رہا، تو یہ چیز اس کو گلٹ میں ڈال رہی ہے یا اپنے آپ کو یہ فضول سمجھ رہا ہے، میں اتنا فضول انسان ہوں جس سے یہ ایک کام نہیں ہو رہا۔ سو اس طرح کی تھاٹس چلتی رہتی ہیں مائنڈ میں جو کہ مسلسل اس کو بے چین رکھتی ہیں اور مسلسل سیڈ رکھتی ہیں۔ کنسنٹریشن میں مشکل آنا، یعنی کہ کوئی بھی اگر فیصلہ کرنا ہے اس پر سوچ بچار نہیں کر سکتے، کسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتے، تو سوچنے یا فیصلہ کرنے میں ان کو دقت ہوتی ہے۔ ڈیتھ یا سوسائڈ کے خیالات، یہ ایک بہت ہی زیادہ سویئر اس کا سمٹم ہے، اور یہ جب بہت زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے یا لانگ ٹائم کے لیے اس کنڈیشن میں انسان رہتا ہے تو اس کو پھر یہ سمٹمز آ جاتے ہیں کہ سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ خود کو ختم کر لیا جائے، یا اس سے اچھا ہے جو میں لائف گزار رہا ہوں، یہ اتنی اس طرح کی لائف ہے کہ میں اس لائف کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، میں مر جاؤں، یا اس طرح کے موت کے خیالات بار بار آنا۔ اوکے، تو جو میں نے یہ سمٹمز بتائے ہیں ان میں سے اگر 5 سمٹمز ہیں وہ 2 ویکس تک رہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ شخص جو ہے وہ ڈپریشن
سے گزر رہا ہے. اس کے ساتھ کچھ اور بھی امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ روزمرہ زندگی جو ہے وہ اگر ایفیکٹ ہو رہی ہے، اس کی فیملی، اس کا ورک، وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ سمٹمز جو میں نے اوپر ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ کسی اور مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے نہ ہو، اور وہ کسی اور میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، وہ کسی بھی اور بیماری کی وجہ سے نہ ہو. تو اس کی جو سیورٹی ہو سکتی ہے وہ بھی مائلڈ ہو سکتی ہے، ماڈریٹ ہو سکتی ہے، سیویئر ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن کی کنڈیشن کے اوپر. اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کچھ تھراپیز دی جاتی ہیں، جیسے کہ سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں جس میں CBT اور کاؤنسلنگ آتی ہے، پھر میڈیکیشنز ہوتی ہیں جس میں اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں پرسن کو، اور اس کے علاوہ کچھ لائف سٹائل چینجنگ ٹپس دی جاتی ہیں، جیسے کہ کچھ ایکسرسائز بتا دی جاتی ہیں جس میں سلیپ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، فزیکل ایکسرسائز ہو سکتی ہے، سپورٹ سسٹمز ہو سکتے ہیں جو کہ پرسن کو سپورٹ دیتے ہیں کہ وہ خود کو اس فیز میں سے نکالنے میں اس کو مدد دیں. سو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ کے ارد گرد اس سچویشن سے اگر گزر رہا ہے تو آپ اس کو اس بارے میں آگاہی دیں اور اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ جلد از جلد اپنا ٹریٹمنٹ لے. تھینک یو فار لسننگ می.